السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم اس کے پہلے عشرے میں ہیں۔ ذوالحج کا یہ پہلا عشرہ سارے سال پہ بھاری، ان 10 دنوں میں انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ یعنی آپ جو بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں آپ سے، ان سب کے مقابلے میں یعنی کام وہی ہوتا ہے جو بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ کام عام دنوں میں بھی آپ کرتے ہیں، سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن جو اجر و ثواب ان دنوں میں ملتا ہے اسی کام کے کرنے کا، وہ باقی میں نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اس کی جان بھی جائے، اس کی سواری بھی، یعنی ہر چیز ختم ہو جائے۔ جیسے کبھی کوئی کریش ہو جاتا ہے نا جہاز وغیرہ، تو اس میں جہاز بھی جاتا ہے اور جہاز چلانے والا بھی اور انسٹرکٹر بھی اور سیکھنے والا بھی، سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بالکل انیوژل سا واقعہ ہوتا ہے۔ تو اس کا درجہ اور اس کا مقام بہرحال اپنی جگہ ہے اور اس کا اجر بھی نیت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی کام جو سال بھر انسان کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو ان دنوں میں کرتا ہے اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے، ہمیں نیکیوں پر جمانے کے مختلف طریقے اور مختلف حربے بتائے ہیں۔ مثلا ہماری عام طور پر مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، کچھ عرصہ کرتے ہیں، اس میں روح بھی ہوتی ہے، خوشی سے بھی کرتے ہیں، دل لگا کے بھی کرتے ہیں، پھر ہم تھک جاتے ہیں، پھر وہ کام ہماری روٹین بن جاتا ہے، ایک مشینی عمل شروع ہو جاتا ہے، بس ہم ایک آٹومیٹک مشین کی طرح وہ کام کرنے لگتے ہیں اور اس میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رمضان آتا ہے، پھر دوبارہ سے ہر چیز تازہ ہو جاتی ہے، رمضان گزرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر ہم اس روٹین میں آنے لگتے ہیں۔ تو سال کے اختتام سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پھر ایک دفعہ اٹھا کھڑا کرتے ہیں کہ تم اور زیادہ شعور کے ساتھ اچھی طرح دل لگا کر اچھے کام کرو۔ اور جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی بزنس میں 10% کی بجائے 1000% منافع ہونے لگا ہے تو پھر ہم اور زیادہ محنت کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو بزنسز ہیں ان کے کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں جن میں سیل بہت ہوتی ہے۔ مثلا مٹھائی کی دکان، ان کی سیل کب ہوتی ہے زیادہ؟ عید کے دنوں میں، شادیوں پہ۔ جیولرز کی سیل شادیوں کے موسم میں۔ اسی طرح باقی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو بزنسز ہیں ان کا ایک پیک ٹائم ہوتا ہے اور اس میں جو دکاندار ہوتا ہے وہ چھٹی نہیں کرتا، اس میں وہ لیٹ آورز تک کام کرتا ہے، بند نہیں کرتا، وہ ایکسٹرا لیبر رکھتا ہے۔ مثلا بچوں کے یونیفارم کا سیزن جو ہوتا ہے اسکول کھلنے کا، تو اس میں جن لوگوں کی دکانیں ہوتی ہیں یونیفارم کی، وہ ان دنوں میں جب زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، یہ کتابوں کی دکانیں، تو ایکسٹرا کام کرواتے ہیں، اوروں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ سال بھر کی کمائی کے دن ہے، یہ سارے سال میں اتنا نہیں کما سکیں گے جتنا ہم ان دنوں میں کمائیں گے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ دن، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں اور ذوالحج کے یہ پہلے 10 دن اسی طرح کے دن ہیں کہ جن میں ہم غافل نہیں ہو سکتے، جن میں ہمیں اپنے نیک عمل کے اوپر خاص توجہ دینی ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے، اس کے لیے تھکنا ہے،
اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ لگانی ہے. اور جو کام ہم نہیں کر پاتے عام دنوں میں وہ بھی کرنا ہے. شاید ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں باقی سال کے حصے میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، یعنی یہ عظیم دن ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو. یعنی ان 10 دنوں کا پسندیدہ ترین ذکر بھی بتا دیا. ذکر کرنے کو تو سبحان اللہ، الحمدللہ کچھ بھی پڑھیں آپ، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ذکر کرتے رہیں، خصوصی طور پہ تسبیحات پڑھیں. پھر آپ دیکھیے کہ پہلی چیز جو ان دنوں میں حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ تسبیحات. اور تسبیح کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن، میں ریسنٹلی ایک روایت پڑھ رہی تھی جس میں آتا ہے کہ 3 لوگ تھے جن میں سے ایک شہید تھا اور ایک عام مرنے والا اور ایک اور میرے ذہن سے اب نکل گیا. تو جنت کی طرف سب سے پہلے جو ایک عام فوت ہونے والا تھا وہ بڑھا، شہید اس سے پیچھے رہ گیا. تو اس پر جب صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو شہید کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے اس سے آگے کسی کا کام نہیں. ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ اس شخص کو لمبی عمر اور اس کی تسبیحات نے شہید سے بھی آگے کا درجہ دیا. تسبیحات، اور یہی تسبیحات لا الہ الا اللہ. ہم سمجھتے اچھا ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، لیکن ہم پڑھتے کوئی نہیں ہے. تو خالی سن لینے سے تو فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو پڑھیں نا. اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور گھر والوں کو بھی یاد کرائیں اور بار بار پڑھنے کی کوشش کریں. اب اس کا اجر کتنا ہے یہ تو جس وقت اعمال نامہ کھلے گا تو تبھی پتہ چلے گا کہ کون کتنا آگے نکل گیا اور کون پیچھے رہ گیا. یہ وہ ذکر ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. باقی کاموں کے کرنے کے لیے تو ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، لیکن ذکر کے لیے تو زبان ہلانی پڑتی ہے اور بس. تو انسان کو فالتو باتیں چھوڑ کر اس پر فوکس کرنا چاہیے. پھر لا الہ الا اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر ایک خاص نور پیدا کرتا ہے، ایمان کی تجدید کرتا ہے، ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو ایمان کی روشنی اور ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے اس ذکر کی وجہ سے، اس سے انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے اچھے اچھے کاموں کے کرنے کی. تو وہ ایک سائیکل بنتا ہے نا، ایک چیز دوسرے کو پش کری، دوسرے کو، دوسری تیسرے کو، تو پھر انسان اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے. ہم کام کیوں نہیں کر پاتے؟ سستی ہوتی ہے نا، لیزینس، یا دنیا کی اٹریکشن ہوتی ہے یا کوئی اور. تو ان چیزوں کو کس طرح اس کا مقابلہ کیسے کریں، اپنے آپ کو کس طرح پھر تیار کریں؟ یہ فیول کہاں سے ہمیں ملے گا؟ یہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ آپ دیکھیں گاڑی کو چلانے کے لیے انرجی چاہیے نا، پیٹرول چاہیے. بجلی چلانے کے جو بلب آپ نے جلائے ہوئے ہیں اس کے پیچھے الیکٹریسٹی ہے نا، تبھی روشنی ہے نا. کوئی بھی انجن چلانے کے لیے پاور چاہیے. اسی طرح ہمارا انجن وہ بھی کسی پاور سے چلتا ہے. اس کی پاور کیا ہے؟ اس کی پاور اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن ویک ہو جاتا ہے. انٹرنیٹ کا کنیکشن جب ویک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹیشنز کھلنے میں، اٹیچمنٹس کھلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ چھوٹی سی فائل بھی کھولنی ہو تو مصیبت پڑ جاتی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا کیا ہے، اس کو کیا، اس کو کیا، دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہی کم ہے. بالکل اسی طرح جب ہماری اسپرٹ سلو ہوتی ہیں یا ہمارا کنیکشن اللہ سے سلو ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے یا اس میں جان کم ہوتی ہے تو ہماری نماز وہ بھی لاغر،
ہمارا کوئی بھی کام اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتا. اور اس کی بنیادی وجہ ایمان کی طاقت کا کمزور ہونا ہے. اور ایمان کی طاقت اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ بڑھتی. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طریقہ بتا دیا کہ یہ تکبیریں پڑھو، تسبیح پڑھو، فرق پڑے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اس عشرے کے اندر عرفہ کا دن ہے. عرفہ کا دن 9 ذی الحج جو ہے وہ دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ گردنیں آگ سے چھڑاتے ہیں، یعنی حاجیوں کی. شیطان اپنا سر پیٹتا ہے، اپنے سر پہ مٹی پھینکتا ہے اور روتا ہوا چیختا ہوا نکل جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ان کو معافی مل گئی، معافی کا پروانہ مل گیا، ان کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو ساری زندگی بہکایا، 50 سال 60 سال میں اس کے پیچھے لگا رہا اور یہ میرا بندہ بن کے رہا، اور اب یہاں آ کر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اس کو معاف کر دیا گیا. انسانوں کی اس کثرت سے ملنے والی اس معافی کی وجہ سے شیطان پریشان ہوتا ہے. دیکھیے کہ لیلۃ القدر کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ لیلۃ القدر ہے کس دن، مگر 9 ذی الحج تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کس دن ہے. تو اس دن ہمیں بھی عرفات والوں کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے ہم وہاں اس خاص میدان میں نہیں پہنچ سکے، اس خاص مقام پہ نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ تو ہر جگہ ہی ہے نا، وہ ہر ایک کی سنتا ہے. اگر اس دن ان سب بندوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو ہم بھی اس کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کی رحمت کو پکارے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی معاف کر دے. اگر ان کا نام تو انہیں بخشش کرنے والوں میں لکھا ہے اور ہماری حیثیت توفیق نہیں ہے وہاں پہنچنے کی، تو ہمیں یہاں معاف کر. اس لیے عرفہ کے دن میں خاص طور پر دعائیں استغفار کی، اور وہ زوال زور کے بعد. اور عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. تو ذکر کے بعد خاص طور پر روزے کا اہتمام کریں. ویسے تو سارے ذی الحج کے پہلے 9 دنوں میں، کیونکہ 10ویں تو عید ہوتی ہے، عید والے دن تو نہیں کرتے، تو اور 10ویں تاریخ جو یوم النحر، اس کو یوم الحج الاکبر بھی کہا گیا، جس دن قربانیاں ہوتی ہیں. تو قربانی صدقے کی بہترین قسم ہے. یہاں پر ہم 9 تاریخ کو روزہ رکھیں، 10 تاریخ کو قربانی کریں، اور اس میں جان کا صدقہ جو ہے وہ انسان کے لیے کئی بلاؤں کو ٹالتا ہے، کئی مشکلات کے لیے آسانی کا سبب ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں صرف پیسے نہیں لگ رہے ہوتے، بلکہ اس میں بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے. اس کے کئی ایک فائدے ہیں قربانی کرنے کے، اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اب کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پہ لازم ہے یا نہیں، ہمارے پاس اتنا سونا کوئی نہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ کوئی نہیں، کئی ایک باتیں کرتے ہیں اور اسی کشمکش میں الجھے رہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے میرے اوپر ہے یا نہیں. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مجھے شوق ہے کہ نہیں کچھ کرنے کا. اگر آپ کو ایک انگوٹھی خریدنے کا شوق ہو تو آپ کو بیٹیاں ڈال کے انگوٹھی خریدیں گے. کوئی ڈیزائن پسند تو آ جائے، پھر آپ دیکھیں کیسے حاصل کرتے ہیں آپ اس کو. کچھ بھی پاپڑ بیل کے آپ اس کو حاصل کریں گے. مجھے یاد ہے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہ اس کو ہیرے کی انگوٹھی کا بہت شوق تھا، اور وہ کہتی تھی اللہ نے میری زندگی میں ساری خواہشیں پوری کیا، میری یہ آخری خواہش ہے، اس کے لیے میں نے اب کام کرنا ہے. اور وہ کام کرتی تھی اور پیسے جمع کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خریدی. اور جس دن خریدی اس دن مٹھائی لے کر آئیں کہ دیکھو میں نے ہیرے کی انگوٹھی خرید لی. تو میں نے کہا کہ شوق کی بات ہے نا، کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک عہد کر لیا کہ یہ میں نے پہن کے چھوڑنی ہے. شوہر بعض اوقات نہیں لے کے دیتے، لیکن عورتوں کو عمومی طور پر زیورات کا شوق ہوتا ہے تو اپنے لیے بنا لیتی ہیں، کچھ نہ کچھ خریدتی رہتی ہیں، اور کچھ نہیں، جس کو جس چیز کا شوق ہے وہ کر لے گا. تو اگر ہیرے جواہرات سے ہماری محبت ہے تو اتنی محبت اگر اللہ تعالیٰ سے ہو جائے یا اس سے بڑھ کے ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم قربانی نہ کریں، کسی طرح بھی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت امیر تھے، بہت کچھ تھا آپ کے پاس، ہیرے جواہرات کے ڈھیر تھے، کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں اب میں ایک حصہ گائے میں ڈال دیتا ہوں، بڑا احسان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے امیر حج بنا کے بھیجا
تو ان کے ساتھ 20 اونٹ بھیجے قربانی کرنے کے لیے اپنی طرف سے. اور جس سال آپ خود حج پہ گئے 100 اونٹ قربان کیے. 100 اونٹ. سوچے ذرا, یعنی 100 اونٹ کی لائن بھی آپ سوچے نا, اور گننا ہی صرف شروع کر دیں تو بھی آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل ہو جائے. ہمارے یہاں تو پورے خاندان میں 1 اونٹ نہ ہو, کیونکہ ہم نے تو وہ پیسے کہیں اور لگائے ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص کی اپنی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں. کسی کو دنیا کمانی, کسی کو آخرت کمانی. کچھ دنیا کے لیے کام کرنے والے تو کچھ آخرت کے لیے کرنے والے ہوتے. ہمیشہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے لیے کام تو کرنا ہے, مگر آخرت والآخرت خیر و ابقا, وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی, بلکہ دنیا کے ایسے شوق پیدا کریں جو آپ کی آخرت کے لیے مددگار ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا, انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی. یہ گھوڑے جو ہیں یہ مجھے رب کی یاد دلاتے ہیں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اصل مقصد کو پورا کرے. تو بہرحال اس عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس میں ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یا صدقہ. اور صدقے میں بھی بہترین صدقہ یعنی جان کا صدقہ, جانوروں کی قربانی کا صدقہ, جو مشرق سے مغرب تک کے مسلمان جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اس کو پورا کرتے ہیں. اور پھر خاص طور پر ذکر الہی, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور تکبیرات. صحابہ کرام جو تھے وہ بازار میں نکل جاتے تھے صرف اونچی بلند آواز سے تکبیریں پڑھنے کے لیے, تاکہ ان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی. بعض صحابہ جو تھے چھت پہ چڑھ جاتے تھے, اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر جو نہیں ہوتے تھے, اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے تھے تاکہ نیچے جو گزر رہے ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ بھی پڑھیں. تو کوشش یہ کریں کہ گھر کے اندر ٹیپ پر یا کمپیوٹر پہ یا کہیں نہ کہیں لگا دیں, کیونکہ آپ کو کہیں گے نا اچھا تکبیر پڑھو تکبیر پڑھو, تو پھر الجھیں گے لوگ. لیکن اگر آپ پلے کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ خود ہی وہ بھی ساتھ بولنا شروع کر دیں گے, اور ایک ایمان میں عجب اضافہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی عید پڑھی ہو تو عیدگاہ میں تکبیریں پڑھی جا رہی ہوں, یا پھر حرم سے تکبیرات جو آتی ہیں, اگر آپ ان کو سنیں تو آپ کا ایک دم ایمان تازہ ہوگا, ایک دم آنسو آنے لگیں گے. اللہ کی, ہر کوئی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان دنوں میں جانوروں پر بھی اللہ کا نام لیں, زبان پر بھی ہمارے اللہ کا نام, یعنی اللہ کے نام کی بڑائی بیان کریں, اللہ اکبر کہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عید کا خاص اہتمام کریں تاکہ بچوں کو بھی فیل ہو کہ یہ ہماری خوشی کا دن ہے. جس دن جو کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کو کرنا ہی تو عبادت ہے. عید پر خوش ہونا, کھانا پینا, اچھے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, نماز پڑھنے کے لیے جانا, گھر والوں کو ساتھ لے کے جانا, خطبہ سننا وہاں پر. یہ نہیں کہ نماز ہوئی اور باتوں میں لگ گئے, میل ملاقات, امام خطبہ دے رہے ہیں لوگ گلے مل رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس وقت جب خطبہ سننا تو خطبے پر ہی توجہ ہو, اور جب ملاقات کرنی ہے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے سب کو ملے اور ایک ایک سے ملاقات کریں, خود آگے بڑھ کر ملاقات کریں. یہ نہ کہ آپ انتظار کریں کہ اچھا کوئی آئے تو پھر اسی طرح گوشت کی تقسیم غریبوں کو بھی دیں, اپنے لیے بھی رکھیں, پکائیں, کھائیں, دیں, دلائیں, جو بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں اجر اور ثواب کے کام ہیں. اور پھر یہ جب 10 دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ایک دم سب کچھ نہیں ختم کر دیں. پھر اگلے 3 دن جو ہے ایام تشریق کہلاتے ہیں. ایام تشریق 11, 12 اور 13, جن دنوں میں حاجی حضرات مینا میں تشریف فرما ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. ان دنوں کے 2 کام ہیں, کھائیں پیئیں, عید منائیں, پارٹیز کریں, گوشت پکائیں, طرح طرح کی ڈشز بنائیں, کھائیں کھلائیں, اور ساتھ اللہ کا ذکر نہ بھولیں. تکبیرات بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اور آنے والوں کو بھی پڑھائیں, تب مل کے بھی پڑھیں, اکیلے اکیلے بھی پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں. کیونکہ ہم بیلنس نہیں قائم رکھ پاتے.
تکبیروں کو لگتے ہیں تو کھانا پینا بھول جاتے ہیں، کھانے پینے کو لگتے ہیں تو تکبیرات بھول جاتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ عید کے لیے اگر ایک گھر میں ایک سے زائد قربانیاں ہو رہی ہیں تو کچھ خود اپنے لیے رکھ لیں اور کچھ آپ غریب علاقوں میں بھیجیں. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ مجھے نہیں پتا پنڈی میں کون سا علاقہ امیر ہے کون سا غریب، لیکن مثلاً لاہور میں ڈیفینس ہے یا کراچی میں ڈیفینس ہے، تو اب ڈیفینس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو ہر گھر قربانی کر رہے ہوگے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی جو غریب کچی بستی ہے وہاں کتنے لوگ قربانی کر سکیں گے؟ یا کوئی گاؤں ہے تو وہاں تو نہیں قربانی. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم 2-3 دن بکرے کر رہے ہیں، اس گھر میں بھی اس میں بھی، وہ اس کو بھیج رہا ہے وہ اس کو بھیج رہا ہے، برابر کر لیا. غریب بیٹھے بےچارے انتظار کرتے رہے، ان کا کون خیال کرے گا؟ ہم نہیں سوچنا نا ان کے بارے میں بھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال الہدا میں غریبوں کے لیے قربانی کروانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر بکرے خریدے جاتے ہیں اور پھر دور دراز علاقوں میں ذبح کروا کے بھیجے جاتے ہیں جہاں پر ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں. مثلا سندھ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہماری اپنی ایک سٹاف ممبر ان کے والد جاتے ہیں اور باقاعدہ اہتمام سے ہر سال ماشاءاللہ وہاں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن پھر ہر سال لینے والوں کا بھی اضافہ ہو رہا ہے. لوگ دوسرے گاؤں سے ٹرالیوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اور پھر وہ سارا گوشت کٹتا ہے. پھر سال میں وہ کہتے ہیں بس یہی ایک دفعہ ہم گوشت کھاتے ہیں جو یہاں سے لے کے جاتے ہیں. ایسے غریب علاقے بھی موجود ہیں کہ نہیں افورڈ کر سکتے. وہ پالتے بھی ہیں نا تو بیچنے کے لیے پالتے ہیں کیونکہ ان کی وہ گزر بسر انہیں پر ہوتی ہے. اگر خود ہی ذبح کر کے کھا لیں تو ایسے ہی جیسے کوئی دکان ڈالے اور روز گھر میں ہی لے آئے جو کچھ اس کی بچت ہے تو پھر تو کاروبار ہو گیا سارا. تو بہرحال ان جگہوں تک قربانیاں پہنچانا آسان کام نہیں ہے. الحمدللہ اس سال ہر جگہ سے مرد حضرات کو بلایا گیا مختلف شہروں سے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے الہدا میں سے جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے میٹنگز کی، ان کو سارے طریقہ کار سمجھایا، پھر کس طرح ذبح کرنا ہے، کس طرح لانا ہے. تو اس لیے اگر آپ میں سے کوئی بھی اس میں بھی شریک ہونا چاہے تو ہر کوئی اگر خود اپنی گاڑی لے کے کسی گاؤں میں جائے تو کتنی گاڑیاں جائیں گی، لیکن اگر ہم ڈیلیگیٹ کر دیتے تو ایک بندہ 10-20 جو بھی قربانیاں ہیں وہ لے کے ایک خاص علاقے میں وہاں پہنچ جائے اور وہاں ذبح کروا کے اور سب کو تقسیم کر دے. تو قرآن پاک میں آتا نا اس میں سے خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ بے کس فقیر کو بھی، غریب فقیر مسکین کو بھی کھلاؤ، کیونکہ اللہ نے یہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ ان تک بھی خیر پہنچے. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اس موقع پہ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں. نہیں، جو مدد آپ قربانی کے ذریعے کر سکتے ہیں نا 10 تاریخ اور پھر اس کے بعد ایام تشریق، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ جانوروں کا خون بہانا ہے. کوئی دوسرا عمل اس کے برابر ہی نہیں ہے اس وقت. اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت میں کسی کو کپڑے خرید کے دے دوں یا میں اس وقت کچھ اور کروں تو نہیں، اس وقت یہی کرنا ہے. اور اس کا دوہرا فائدہ ہے، ایک غریب کو تو گوشت ملے گا ہی مگر اس کے ساتھ اپنا تزکیہ بھی ہوتا ہے. خاص طور پر اگر آپ قربانی کے قریب کھڑے، آپ کے سامنے اگر بکرا ذبح ہو اور اس کا بہتا ہوا خون آپ دیکھیں تو اس خون کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی پہنچتا. یہ تقوی پیدا ہوتا ہے جب آپ وہ خون دیکھتے ہیں نا تو دل کے اندر ایک عجیب چیز اچھلتی ہے، ایک اللہ کی خاص محبت جاگتی ہے اس وقت، جو اس منظر کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ اس جانور کو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اس کی جان لی گئی ہے ایک طرح سے. اور وہ کس طرح بڑے سے بڑا جانور جو ہے جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، چھوٹے تو بس ہی لیٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ گائے کو لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں یا اونٹ کو لیٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک عجیب دل پہ کیفیت چھاتی، اس سے بھی ایک ایمان بڑھتا ہے، اس سے پھر اللہ کی یاد آتی ہے کہ اللہ کی کیا قدرت ہے. اللہ نے ان جانوروں کے اندر جان ڈال کے ان کو ہمارے فائدے کا بنایا. ایک تو اتنا ڈیڈ چیز ہوتی ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں، جہاں پڑی ہے پڑی، وہ ٹوٹ جائے کچھ ہو جائے تو اتنا ہوتا ہے مگر اتنا نہیں. لیکن ایک جان عجب جہاں خاص طور پر گڑ گڑ جب اس کے گلے میں ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کو اپنی موت بھی یاد آتی ہے. اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس کا تجربہ کریں. صحابیات اپنے ہاتھوں تک سے قربانی کرتی تھی.
اور اس سے انسان کے اندر ایک جرأت بھی آتی, ایک خوف ختم ہوتا ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہائے ہائے میں خون نہیں دیکھ سکتی, تو اگر ہر سال قربانی کا بچپن سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھ لیں گے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں آپ کو نہیں پتا کہ کہاں کیا دیکھنا پڑ جائے, تو وہ مر جائیں گے ان کو دیکھ کے. بہادر ہونا چاہیے مومن کو, بزدل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سکھانے کا ایک نظام قائم کیا ہے, اس کو فالو کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے. اس کے مقابلے میں خود ساختہ طریقے مت ایجاد کریں کہ یہ کام ایسے نہیں ہم ویسے کر لیتے ہیں, اور اپنی عقل کو اللہ کی وزڈم کے اوپر مت ڈالیں, اس کو اوپر نہیں کریں. اللہ کی وزڈم اور اللہ کی جو حکمت ہے اس کے مختلف احکامات کی, وہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. اور ان لوگوں کو وارننگ بھی دی گئی جن کو قربانی کی وسعت ہے اور پھر وہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کریں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے پھر وہ ہمارے مصلی پہ نہ آئے, اس کو نماز کا بھی فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کی. اب آپ دیکھیے صلاتی اور نسکی, صلات کے ساتھ محیایا اور نسکی کے ساتھ مماتی, کیونکہ قربانی کے ساتھ مماتی, جیسے جانور جا رہا نا ایسے مماتی میں نے بھی مرنا ہے. اور اس سے صلات جو ہے جب تک زندگی ہے آخری دموں تک آپ کو نماز پڑھنی ہے, اس سے فراغت نہیں ہے. للہ رب العالمین, سب کچھ اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ, صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور پھر یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. صحابہ نے پوچھا تھا کہ ما هذه الاضاحی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہے, یہ کیوں جانور قربان کرتے ہیں ہم؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے, انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. وہاں سے شروع ہوئی تھی ایک طرح سے یہ ریگولر بیسس پہ قربانی کی جانے, ورنہ پہلی شریعتوں میں بھی تھی. حابیل قابیل کی قربانی کا ذکر آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. اور وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ارلیسٹ اسٹیج پر قربانی کا حکم تھا, اور اس کے بعد بھی قربانیاں ہوتی رہی, کیونکہ اللہ نے ان جانوروں کو بنایا ہمارے لیے. تو جب ہم عام دنوں میں ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں تو پھر ایک خاص موقع پر اللہ کے لیے اس کو ذبح کرتے ہیں. اور وہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا بیٹا ذبح کیا تھا جس کو اللہ نے بچا لیا. کس طرح اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور مکہ سے نکل جاتے ہیں اور مینا جاتے ہیں کئی میل دور چلتے چلتے, ظاہر ہاتھ میں چھری بھی ہوگی اور بیٹا بھی ساتھ جا رہا ہوگا, اور بیٹا بھی بڑھاپے میں ملا اور وہ اب ینگ ٹین ایجر ہے. اس ایج کے بچے جو ہوتے ہیں جو بالکل ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ ایک ماں باپ کے دلوں میں خاص تنگ بھی کریں پھر بھی بہت پیار ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور ابراہیم علیہ السلام تو کبھی کبھار آتے تھے وہاں, وہ تو ماں نے ہی پالا تھا بیٹا, اور پھر ماں نے بھی کچھ نہیں کہا. اچھا اللہ کا حکم ہے, بیٹے سے پوچھا اچھا تم کیا کہتے ہو. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان سے مشورہ کرنا چاہیے, ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ انہوں نے خواب دیکھی, اللہ کا حکم سمجھا, لیکن بیٹے سے پہلے پوچھا کہ اے بیٹے تم کیا چاہتے ہو, کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, آپ وہ کر لیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا, میں حاضر ہوں اس کے لیے. تو انہوں نے اس کو الٹا لٹا دیا اور پھر اس کے اوپر چھری پھیری. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, تو امتحان میں کامیاب ہو گیا, اپنا خواب سچ کر دکھایا. اور پھر اس کی جگہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے ایک عظیم قربانی کے ساتھ اس بچے کو بچا لیا, یعنی فدیہ دے دیا اس کا. یہ سورۃ الصافات کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا. اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر, یعنی ابھی بچہ نہیں ہوا, یہ اس وقت کی بات ہے. تو ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. یہ جو حلم ہے نا, ٹھہراؤ, برداشت اور اچھی طرح کام کرنا, یعنی سوچ سمجھ کے کرنا, ٹھنڈے دل دماغ سے, یہ صفت بھی اللہ کو بڑی پسند ہے. اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو حلیم بچے کی بشارت دی, صرف بچہ نہیں, حلیم. اچھا یہ حلیم کیا ہے, یعنی ٹھہراؤ کیا ہے؟ ٹھہراؤ یہ ہے کہ ایک وفد تھا عبد القیس, وفد عبد القیس,
بحرین کی طرف سے یہ وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور بہترین وفد قرار پایا. یہ لوگ مدینہ آئے کافی مسافت طے کر کے. جب مسجد نبی کے قریب پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سواریوں سے کود پڑے اور سب آپ کے پاس فوراً پہنچ گئے ملاقات کرنے کے لیے. لیکن جو ان میں سب سے کم عمر تھے، ان کا نام الاشج تھا، وہ پیچھے رہے. انہوں نے سواریوں کو باندھا، 2 کپڑے نکالے، کپڑے تبدیل کیے اور بہت آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، الحلم والانات. حلم بردباری اور انات ٹھہر کے کام کرنا، یعنی آہستگی اور سوچ سمجھ کے کام کرنے کی صلاحیت. یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے. حالانکہ وہ سب سے کم عمر تھے وقت میں. اور یہاں بھی بچہ جو ہوگا وہ حلیم ہوگا. آپ نے دیکھو کہ کچھ بچے بڑے ہی ہائپر ہوتے ہیں اور کچھ بچے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. بچپن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایک خاص سمجھداری ہے. ٹھیک ہے، بچہ ہونے کے ناطے شرارتیں کرتے ہیں وہ بھی، لیکن بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو حلیم لڑکے کی بشارت دی. یہ حلم کیا ہوتا ہے؟ حلم ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی جہالت برتے، جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس وقت آپ جذباتی نہ ہو بلکہ صبر کے ساتھ اس کی بات سن لیں اور ٹھنڈے دل سے سارے پہلوؤں پہ غور کر کے پھر آپ اس کے بعد جواب دیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کسی بچے نے کہا کہ ماما ریلیکس؟ اس کو کہتے ہیں حلم والا ہونا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پیارا بچہ دیا. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی بڑے ہو گئے بچہ، تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور اسماعیل کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. بے شک البتہ یہ ایک بہت واضح امتحان تھا، بلاؤں مبین، کھلی کھلی آزمائش، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا. یعنی جبرائیل علیہ السلام ایک اور مینڈا لے کر آگے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو بیٹے کی جگہ مینڈا ذبح ہو چکا تھا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا. تو جو انسان قربانی کی سطح پہ جیتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، اس کا ذکر خیر ہر جگہ ہوتا ہے. مثلا خاندان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہو اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے، اپنی جوانی اس میں قربان کرتی ہے، یا جو ماں بیوہ ہو کر بچوں کے لیے قربانیاں کرتی ہے، تو سارے لوگ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ یہ بہت بھلی مانس عورت، اس نے بڑی قربانیاں کی ہیں. یا کوئی بچے یتیم ہو کے کسی کے گھر میں آ جاتے ہیں اور ان کے لیے لوگ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ان کو دیتے ہیں، تو یہ بڑی قربانی کی بات ہوتی ہے. تو قربانی ایک ایسی چیز ہے، کسی بھی انسان کے لیے آپ کریں تو وہ آپ کا احسان مانے گا. اور قربانی کیا ہوتی ہے کہ اپنی خواہش اور اپنی خوشی اور اپنی مرضی چھوڑ کے کسی اور کی خوشی کے لیے، کسی اور کے سکھ کے لیے کام کرنا. دیکھیں ماں نیند قربان کرتی ہے تو بچے کو سنبھالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کا گیلا جسم صاف کرتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے تو بچہ پیدا کرتی ہے. قربانی ہے یہ ساری. تو جو اللہ کے لیے قربانی کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر ہے. تو قربانی اتنی اہم عبادت ہے کہ انسان کے اندر واقعی خوبصورت جذبات پیدا کر دیتی ہے. تو اس لیے شوق سے قربانی کرنی چاہیے، بوجھ سمجھ کے نہیں، اور بہت زیادہ بال کی کھال اتار کے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ یہ تو محبت کا، تو آپ کو کسی کو تحفہ دینا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پوچھتے ہیں کہ میں صاحب نصاب ہوں تو پھر تحفہ دوں. اس کو تو ہم نہیں کہتے کہ، اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جس کو جو دینا ہے دینا ہے، یہ تو دینا ہے، اب عزت کا سوال ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دن بڑی کمائی کے دن ہے، ان میں غفلت نہیں برتنی،
ان میں عام دنوں کی نسبت زیادہ عبادت کی کوشش کریں. چاہے سارے دن روزہ رکھیں، یعنی جتنے بھی دن ہیں، صدقہ خیرات زیادہ کریں یا ذکر زیادہ کریں، یعنی کچھ نہ کچھ کریں. صحیح سارے دنوں پہ بھاری ہیں، پورے سال کی کمائی کے دن ہیں ایک طرح سے. جیسے رمضان کی راتیں جاگ جاگ کے آخری عشرے کی آپ نے کمائی کی اعتکاف کر کے، اسی طرح یہ دن ڈے ٹائم جو ہے ان کا یہ افضل ترین ٹائم ہے. اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہم کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کیا جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرے بعد تم میرے حصے کی قربانی کرنا، اور وہ جب تک زندہ رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرتے رہے. اس عشرے میں بالوں اور ناخنوں کا کاٹنا منع ہے، جبکہ چہرے کے غیر ضروری بال جو بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے ان کا کیا کیا جائے؟ یہ اکثریت کی پریشانی. کچھ نہیں ہوتا 10 دن، کیا شرمندگی؟ جو ہماری حقیقت ہے وہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ اب تو گزر گیا، ورنہ آخری دن میں اگر آپ کر لیں تو 8 دن گزر ہی جاتے ہیں، نکل ہی جاتے ہیں. میں کوئی سوچتی ہوں کہ کبھی اتنے کانشیس ہم اپنے گناہوں کے بارے میں ہو جائیں نا کہ گناہ ہمارے شرمندگی کا باعث ہے اللہ کے سامنے، اور قیامت کے دن رسوائی کا باعث ہے. تو ہم کتنی الرٹ زندگی گزاریں. یہ ان بالوں سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس کوئی بات نہیں، 8-10 دن اعتکاف کر لیں، نہ جائیں لوگوں کے پاس جو آپ کو شرمندہ کریں. یہ کچھ کارڈز ہیں جیسے تکبیرات کے، یہ بھی گھر میں یاد دہانی کے لیے آپ لگا سکتے ہیں. سب کو تحفہ دیں، آپ آگے صدقہ کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی نظم ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت ہے، پڑھ کے سنائیں بچوں کو. اور کیونکہ قربانی کا بھی اصل مقصد تقویٰ کا حصول ہے، تو تقویٰ کی دعائیں ہیں، یہ بھی آپ قربانی کے گوشت کے ساتھ آپ دوسروں کو تحفہ دے سکتے ہیں. ذوالحجہ اور قربانی جو لیکچر میں نے آج دیا ہے، یہ کچھ سال پہلے دیا تھا، تو اس کی کیسٹ اگر اوروں کو سنوانا چاہیں تو یہ بھی موجود ہے. جو قربانی کرتا ہے تو افضل تو یہی ہے کہ اسی گوشت سے کھولا جائے، چاہے کلیجی، چاہے کوئی کلیجی جلدی پک جاتی ہے، اس لیے ہمارا یہ ٹرینڈ ہے کہ پہلے کلیجی پکا لیتے ہیں تاکہ جلدی سے کھائیں، بھوک لگی ہوتی ہے. صحابیات اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی کچھ نہیں کھانے کو دیتی، تو ان کو کھلونوں سے بہلاتی تھی. لیکن اگر کسائی شام تک نہ آئے تو پھر اتنا لمبا روزہ نہیں رکھ سکتے، پھر کسی بھی چیز سے کھول لے، گول گپے سے یا کوئی دہی بلے سے. کیا قربانی کرنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ شوہر کو ہر چیز میں اعتماد میں لیا کریں، چوری چوری کام نہ کیا کریں، پھر گھر میں لڑائیاں پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پسندیدہ کاموں کے لیے ہمارا سینہ کھول دے اور ہمارے راستے آسان کر دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نچھاور فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما، نیکی کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا الہ الا اللہ، لا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یا اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے ہمیں یہ جگہ دی ہوئی ہے ان کو بہترین جزا عطا فرما اور ان کی دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان فرما.
یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.